الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے اسلوب میں آج ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو بتاؤں گا، بڑا خوبصورت، جو میں نے ابھی ریسنٹلی سنا کہ پورے قرآن میں سوائے ایک عورت کے کسی اور عورت کا نام نہیں آیا، اور وہ بھی جس عورت کا نام آیا حضرت مریم علیہ السلام کا، وہ بھی اعزازی طور پر، کیونکہ وہ عورت ہیں جنہوں نے بغیر کسی شوہر کے ایک نبی کو پیدا کیا، تو ان کو اعزاز بخشنے کے لیے اور ان کو اس تہمت سے پاک کرنے کے لیے جو ان پر یہودیوں نے لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازی طور پر ان کا نام قرآن پاک میں لے کے آیا، ورنہ ان کے علاوہ کسی عورت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بنام نہیں اس کو مینشن کیا. امرأۃ یا زوج، یا جیسے آدم علیہ السلام کی بیوی کے لیے زوج، اسکن انت و زوجک، یا عورتوں کے لیے ویسے ہی امرأۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عورت کے لیے امرأۃ، حتیٰ کہ سبحان اللہ پورے قرآن پاک میں کوئی عورت کا نام نہیں آیا. اتنی یعنی سبحان اللہ، قرآن نے ہمیں اس سے کیا سکھاتا ہے؟ روز یہ خوبصورت چیز سکھاتا ہے، پردہ، عورت کا پردہ. قرآن پاک ہمارے لیے اتنا اعلیٰ معیار رکھتا ہے اس پردے کے لیے، سبحان اللہ. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کا نام تک پبلکلی نہ، مطلب اس معیار کو سیٹ اپ کر رہا ہے کہ عورت کا نام تک نہ لیا جائے. اتنا حیا اور اتنا پردہ رکھ رہا ہے عورت کا، اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہمیں دے رہا ہے کہ عورت کا نام تک نہیں لے رہا، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عورت کو کس طریقے سے سبحان اللہ معاشرے میں پردے میں رہنا چاہیے. اور صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ. وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، جو مسلمان نہیں بھی ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حتیٰ کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، حتیٰ کہ ابو لہب کی بھی بیوی کے لیے امرأۃ کا لفظ، اس کا بھی نام لیا. تو حتیٰ کہ جو کافر ہیں، جو ہمیں پتہ ہیں جو اچھی عورتیں نہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی اللہ نے ان عورتوں کا نام نہیں لیا، ان کے لیے بھی امرأۃ، عورت کا لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ اس عورت کا کیا نام ہے، اس نے نام نہیں لیا. سبحان اللہ. یہ حتیٰ کہ ہمیں یہ تک سکھایا جا رہا ہے کہ عورت کوئی بھی ہو، انسانیت کے طور پہ ہمیں عورت کا وہ احترام اور وہ پردہ ویسے رکھنا چاہیے. وہ یعنی اس سے یعنی خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، قرآن اس لیول تک ہمیں سکھا رہا ہے. عورت بحیثیت عورت، مسلمان ہو کافر ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے پردہ کس طرح. تو ایک جگہ تو یہ ایکسٹریم، یعنی ایک جگہ یہ اعلیٰ معیار قرآن ہمیں دیتا ہے کہ نام تک کا پردہ رکھ رہا ہے. اور سبحان اللہ قرآن کو چھوڑ کے ہم یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو کس قدر گرایا ہوا ہے کہ ہم نام کا پردہ تو کیا، ہم تو شکل کا پردہ کیا، ہم تو جسم کا پردہ تک نہیں رکھتے. عورت کے اتنے بڑے بڑے تصویریں اور پوسٹر عورتوں کی جسم جھلکا رہے ہیں ہم لوگ ماشاء اللہ پبلک میں، اور ہمیں قرآن یہ اعلیٰ معیار دے رہا ہے کہ نام تک کا پردہ رکھ کے ہمیں ہمارے لیے اتنی اعلیٰ مثال قائم کر رہا ہے. اور ہم لوگ اتنے نیچے گر گئے کہ ہم نام کیا، شکل کیا، جسم اب جھلکا رہے ہیں پبلک میں، اور ہمیں اس سے کوئی حیا شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن میں غور و فکر اور اس سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ طلب اور جستجو پیدا کرے، تاکہ ہم جس نیچے میں یعنی اتنا نیچے آ کے گرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ہمارے دل کو زندہ کریں، ہمارے زندگیوں میں اس کی وہ روشنی اور وہ ہدایت آئے، تاکہ ہمارا معیار جو اتنا گر چکا ہے وہ دوبارہ سے ہم دنیا کے سامنے باعزت کھڑے ہو سکیں.